عنوان نمبر 42 9ویں کو عرفات کی طرف روانگی۔ اس کے تحت ایک دعا درج ہے۔ 9ویں تاریخ کو جب آفتاب خوب اچھی طرح نکل آئے اور پہاڑوں پر اس کی دھوپ چڑھ جائے تو مینا سے عرفات کی حاضری کے لیے میدان عرفات کی طرف چلو۔ مینا سے چلتے ہوئے اس دعا کو پڑھتے رہو، اللہم اجعلها خیر غدوۃ غدوتها واقربها الى رضوانک وابعدها من سخطک، اللہم توجہت ووجہک الکریم اردت فاجعل حجی مبرورا وسعی مشکورا وذنبی مغفورا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، میرے اس صبح کے چلنے کو بہتر اور اپنی رضامندی کی طرف قریب کرنے والا اور اپنے غصے سے دور کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، میں تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا ارحم الراحمین۔ میرے حج کو بہتر حج اور مقبول حج اور میری سعی کو قابل قدر بنا دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ احیاء العلوم للغزالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253۔ اس میں بے سند مذکور ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس دعا کو اور دوسری دعاؤں کو پڑھتے ہوئے اور تحلیل و تسبیح اور تکبیر اور تلبیہ کہتے ہوئے چلو۔ مینا سے کچھ آگے چل کر مزدلفہ کا میدان آئے گا، وہاں پہنچ کر سیدھے عرفات جاؤ، یہاں ٹھہرو نہیں۔ عرفات میں پہنچنے کا راستہ، مزدلفہ سے عرفات کو جاتے وقت دو راستے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 طریقے مازمین، نمبر 2 طریقے ضب۔ طریقے مازمین سیدھا عرفات کو چلا گیا ہے، نا واقف عوام اسی راستے سے عرفات جاتے ہیں، حالانکہ یہ راستہ عرفات سے مزدلفہ واپس آنے کا ہے۔ طریقے مازمین سے جانا سنت کے خلاف ہے۔ طریقے ضب طریقے مازمین کی دائیں جانب سے نامرا گیا ہے، اسی راستے سے عرفات جانا سنت ہے۔ نامرا عرفات سے پہلے ایک میدان کا نام ہے، یہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد آدم، مسجد ابراہیم اور مسجد نامرا بھی کہتے ہیں۔ تم طریقے ضب سے آ کر اسی جگہ اترو، خیمہ یا کوئی اور سایہ بنا کر اس کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لو، غسل وضو کر لو اور کھا پی لو، اور سورج ڈھلتے ہی ظہر و عصر کی نمازیں ملا کر جماعت سے مسجد نمرہ میں ادا کرو۔ یہاں پہلے خطبہ ہوگا، اسے سنو، پھر نماز با جماعت ملا کر قصر پڑھو، پھر عرفات چلو۔ زوال سے پہلے میدان عرفات میں جانا درست نہیں ہے، بلکہ زوال تک نمرہ میں رہنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں ناواقف لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے اور زوال سے پہلے عرفات میں چلے جاتے ہیں۔ عرفات ایک کشادہ میدان ہے جس میں لاکھوں آدمی آسمانی سے جمع ہو جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس جگہ آنا اور ٹھہرنا فرض ہے، اور عرفہ میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا حج کے رکنوں میں سے ایک رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، عرفہ میں ٹھہرنا حج ہے۔ اسنادہ صحیح، سنن ابی داود کتاب المناسک باب من لم یدرک عرفہ، حدیث نمبر 1949۔ سنن ترمذی کتاب الحج باب ما جاء فی من ادرک الامام یجمع فقد ادرک الحج، حدیث نمبر 889۔ سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب من اتی عرفۃ قبل الفجر، حدیث نمبر 3015۔ جو عرفہ میں نہیں ٹھہرے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، کیونکہ تم سب اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی مورثہ زمین پر ہو۔ صحیح سنن ابی داود کتاب المناسک باب موضع الوقوف بعرفہ، حدیث نمبر 1919۔ سنن ترمذی کتاب الحج باب ما جاء فی الوقوف بعرفات والدعاء فیہا، حدیث نمبر 883۔ اس مقدس اور مبارک میدان میں تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور اپنے نفس کو میدان محشر سے آشنا کراؤ۔ اس لیے اس کا نام عرفات پڑا ہے کہ دنیا کے سب حاجی اس میدان میں جمع ہو کر ایک دوسرے کی جان پہچان حاصل کرتے ہیں اور اس حالت کو حشر کا نمونہ سمجھ کر اس موقف اکبر میں کھڑے ہونے کی استعداد پیدا کرتے ہیں۔